اللہ تعالیٰ ہر حال میں شکر ادا کرنے والے کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا رہے۔ شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ یہ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن آپ کے مخالف۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کریں اور جب مخالف ہو تو صبر کریں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میرے اللہ کے فیصلے کمال ہیں، اس کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ تم شکر کرو، اللہ تمہیں اور نوازے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ قیامت تک سجدے میں رہے میرا سر، یا اللہ کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یہ اللہ پاک کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ جب رزق کے پودے کو شکر کا پانی ملتا رہے تو مفلسی کی خزاں تو بس برائے نام ہوا کرتی ہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنا رکھا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ہمیشہ یہ سوچ کر زندگی گزارو کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرا اللہ مجھے میرے اعمال کے مطابق دیتا تو آج میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ لے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں، دکھ، جد، انا، شکر۔ انسان کے شکر پہ اللہ کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور مزید نوازتا ہے، لہٰذا شکوہ سے شکر بہتر ہے۔ جس نے سکھ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں اپنے اللہ کو قریب پایا۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے اللہ نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری تھوڑی ہوتا ہے، بس انسان کو عادت ہونی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنے کی۔ بہترین صبح وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا اللہ جانتا ہے۔ شکر ادا کیجئے اس بات پر کہ آپ کو جو حاصل ہے وہ کسی کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گی کہ پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ اگر تم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا اللہ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بھروسہ رکھو، وہ رحمان ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف جائیں، صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ جب تمہارا دل بے چین ہو جایا کرے تو اس بے چینی کا ذکر اپنے اللہ سے کرو، لوگوں سے نہیں۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے، جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم و پریشانی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ کیجیے ہر بات پر صبر اور شکر، کیونکہ بہت حسین ہے اللہ پر یقین کا سفر۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ سر ہو سجدے میں، دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے میں بھلا کیسے اللہ راضی ہو۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگاؤ، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔
ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا سیدھے عرش عظیم پہ پہنچ جاتی ہے۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔